بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب عثمان صاحب، الحمدللہ میں سارے ضروریات سے فارغ ہو کر کے یہاں پر پہنچ چکا ہوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ جی انعام الحق صاحب، آپ بتائیے، واضح کیجیے کہ کرامات پر بات کرنا ہے یا عقیدے پر بات کرنا ہے، اور اگر عقیدے پر بات کرنی ہے تو عقیدے پر کیجیے نا، کرامات پر کرنی ہے تو کرامات پر کر لیجیے، لیکن موضوع ایک رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک موضوع کو چنیں اور اس کے بعد میں پھر دوسرے کی طرف مڑ جائیں، تو کسی بھی ایک موضوع پر بات کیجیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ کسی صاحب نے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم باحسان الی یوم الدین۔ معزز علماء اکرام اور گروپ کے سارے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے محترم جناب عثمان صاحب حفظہ اللہ، عنوان کل ہی طے کر دیا جا چکا ہے اور بات ہو چکی ہے، اب اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کرامت پر بات کرنا ہے تو اس پر بھی ایک مرتبہ ایک دوسری محفل میں سبا آزمائی کر لی جائے گی، کر لیں گے انشاءاللہ، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک اور چیز جو آپ اس کنفیوز میں ہیں، شبے میں ہیں کہ میں کرامت کو عقیدے میں لے جا کر کے فٹ کر رہا ہوں، شامل کر رہا ہوں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے جو توحید کی تعریف کی، آپ جو توحید کی تعریف کی ہے کہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو لیکن آپ کا اس عقیدے کے انوسار، اس عقیدے کے مطابق یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ کرامت کے متعلق ایسا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی کرامت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذات میں شرک ہو رہا ہے، ایسے کرامت پر بھی آپ کا کیسا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدے سے تعلق والا عنوان ہے، موضوع ہے۔ آپ کا کرامت پر بھی یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اس تعریف کے مطابق جو تعریف آپ نے کی ہے، ورنہ اگر آپ اس تعریف کو اس چیز کو کرامت کہہ کر کے یہاں سے نکل لیں گے، باہر ہو جائیں گے، تو دوسری بات دوسرے گروپ میں بھیج رہا ہوں، دوسرے آڈیو میں اور کرامت بول کر کے اگر آپ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں کہ بچنا چاہ رہے ہیں، باہر مطلب گروپ سے باہر نہیں جناب، بچنا چاہ رہے ہیں، تو ممکن ہے آپ اس چیز کو بھی کرامت کہہ کر کے نکل جائیں گے، جیسے کہ عقیدہ وحدت الوجود کا واضح الفاظ میں اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں رشید احمد گنگوہی کے متعلق، حضرت گنگوہی صاحب کی خدمت میں لکھا ہوا جو مکاتب رشیدیہ میں بھی شائع ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے فضائل صدقات صفحہ نمبر 407 مکتبہ دینیات اشاعت دینیات سے چھپی ہوئی ہے، جہاں ہال نیو دہلی، وہاں سے جو چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر جو بات ہے رشید احمد گنگوہی کے خط سے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یہ دوسری کرامت بول دیں گے آپ؟ یہ میرا سوال ہے۔ یہ سب عقائد ہیں جناب آپ لوگوں کے، تو کرامت میں کیوں آپ خواہ فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انعام الحق صاحب ماشاء اللہ، ایک بات تو یہ ہے جو آپ نے کل بتایا تھا، فضائل ذکر سے اٹھا کر آپ نے وہ واقعہ نقل کیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ کرامت ہے ایک، اور وہ جو کرامت ہے میں نے بتایا بھی کہ معجزات اور جو کرامات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی خرق عادت ہیں، جو آدمی کی عقل میں، فہم میں، ذہن میں نہیں آتی، اسی لیے ان کو معجزات، عاجز کر دینے والی چیز، یہ کرامات کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ یہ نقل کر رہے ہو، یہ آپ عقائد کی کتاب سے نہیں کر رہے ہو، اگر آپ کو وحدت الوجود کے اوپر بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو آپ اس پر آ جائیے نا، آپ کسی ایک چیز پر رہیے، یہ نہیں کہ ابھی تو اس پر بات کر رہے ہیں پھر دوسرا کہ چلو اس کو نہیں مانتے تو اس پر آؤ، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ ایک موضوع پر رہیے کہیں پر بھی۔
ایک اور بات انعام الحق صاحب، آپ نے جو ابھی پھر فضائل صدقات سے دے دیا، یار میں نے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عقائد کی کتاب سے دیا کریں، یہ فضائل سے آپ اٹھا کر واقعات دے رہے ہیں۔ چلو خیر، آپ کو جو ابھی آپ نے بتایا اور پڑھ کر بتایا، آپ اس کے اسکین لگائیں، اور جو عبارت ہے یہ بھی اور اس کے آگے اور پیچھے کے، تاکہ بات کو سمجھنے میں سیاق اور سباق دونوں چیزیں صحیح سے سمجھا جائے، اور اس کے بعد میں عبارت کو مکمل طور پر سمجھ لیا جائے۔ محترم جناب عثمان صاحب، آپ دیکھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی تعریف، عقیدہ توحید کی تعریف کرنے کے انوسار کسی بھی کرامت پر بھی آپ کا ایسا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کی ذات میں شریک آ رہے ہوں؟ یہ کسی کی کرامت ایسی ہے کہ اس کرامت میں اللہ کی ذات پر شریک ہے، اور آپ بولے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کرامت پر بھی آپ کا عقیدہ رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فضائل صدقات کی جو کتاب کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فضائل صدقات کا جو حوالہ دیا رشید احمد گنگوہی کی، یہ آپ کے عقائد نہیں ہیں، یہ آپ کے عقائد کی کتابوں میں نہیں ہے؟ اس کا بھی اسکین دے رہا ہوں اور فضائل صدقات کا بھی اسکین دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ اس چیز کو بھی مان لیجئے، قبول کر لیجئے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کا جو واقعہ ہے جسے آپ کرامت کہہ رہے ہیں، اس کرامت کے اندر بھی شرک بھی ذات ہے اللہ کے ساتھ، اس کرامت میں بھی شرک بھی ذات ہے، آپ اسے بچ نہیں سکتے۔ پہلے وہاں کلیئر کیجئے، اس کے بعد یہ بھی اسکین پیچھے ہی دے رہا ہوں میں۔ دیکھو انعام الحق صاحب، کئی بار بات ہو چکی ہے کہ کرامات یا معجزات انہی ہی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو عقل میں اور فہم میں نہ آئیں انسان کے، اسی لیے تو ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے کہ عادت کے خلاف ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا تھا وہ توحید کی تعریف پوچھی تھی، میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور آگے ابھی بتاتا ہوں ذرا، اصل میں کوئی آ گیا تھا اس لیے میں رک گیا تھا۔ تو اللہ کی ذات میں نہ صفات میں، تو اس میں شرک کہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو اور کیا آ رہا ہے؟ مجھے سامنے تو رکھیے نا وہ باتیں کہ بھئی یہاں پر شرک کر دیا انہوں نے، یہاں پر شرک ہو گیا، تو وہ مجھے شرک دکھائیے کہ کس طرح سے شرک ہوا، تبھی تو میں کچھ سمجھوں یار۔ اب ایسے تھوڑا یہ خالی آپ الزامات لگائیں، اسی لیے انعام الحق صاحب سے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہے یا تو عقیدۃ الطحاویہ سے ہمارے عقائد دکھائیں گے کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے، اس میں یہ غلط لکھا ہے، یا پھر آپ جو ہے جو میں نے ایک کتاب بتائی تھی اور انہوں نے کل اسکین بھی ڈالا تھا اس میں آپ دکھائیں، ان واقعات کو ہی اس میں دکھا دیں کہ بھئی یہ واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں تمہاری کتاب میں اور یہ تمہارے عقائد ہیں۔ تو آپ عقائد کی کتاب سے دکھا نہیں رہے ہیں، اور جو کسی واقعات لوگوں علماء کے پڑھے ہوئے ہیں ان واقعات کو اٹھا کر لا رہے ہیں آپ۔ تو یہ تو آپ کی سمجھ لو نہ کم فہمی ہے، میری سمجھ لو، بہرحال آپ جیسے بھی سمجھے۔ حالانکہ میں پہلے واضح کر چکا تھا کل ہی کہ آپ عقائد کو عقائد کی کتاب سے دکھائیں گے۔ محترم جناب رکیے ایک منٹ کے لیے، میں اصل میں آپ کو اسکین بھیج رہا ہوں، فوٹو لے رہا ہوں، تو اس میں فوٹو سینڈ نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں دے رہا ہوں، کچھ دیر انتظار کیجیے انشاءاللہ۔ چلیے، چونکہ فوٹو نہیں سینڈ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو ویڈیو دے کر کے بھیج رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اس جگہ لکھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں؟ ہاں، اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا کہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو شرک در شرک ہے۔ کیونکہ فوٹو نہیں جانے کی وجہ سے ویڈیو دے کر کے بھیج رہا ہوں، یہ اس کے محترم جناب عثمان صاحب، آپ کے لگاتار 3 سے 4 آڈیو آئے ہوئے ہیں، میں انعام الحق صاحب دوسری جو ویڈیو ہے وہ نہ بھیجیں آپ تو محترم جناب عثمان صاحب، آپ کے چاروں آڈیو کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب آپ اس چیز کو ماننے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ کرامت نہیں بلکہ عقیدہ ہی ہے،
اسی لیے دوسرا سوال ٹھوک چکے کہ اب اس عقیدے میں آپ کو شرک کہاں نظر آ رہا ہے، یہ آپ سوال کر رہے. تو ایک تو لائن پر آپ کو لایا ماشاءاللہ الحمدللہ کہ آپ شرک کہاں نظر آ، یہ بھی پریشانی آپ کی دور کرتا ہوں کہاں شرک نظر آیا، کیونکہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہاں شرک نظر آیا ہے. کئی دن تک جو ان کو ٹوائلٹ باتھ روم نہیں جاتے تھے، انوار نظر آتے تھے. تو کیا مطلب ہے انوار نظر آتے کہ آپ بتائیں، اسی میں آپ کو شرک نظر آ جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے نا عقیدۃ التحوی المحنت علی المفند، یہ دو ہی آپ کے عقیدے کی کتاب ہیں کیا؟ دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ آپ کو ایک مجموعی طور پر ایک بات بتا دیا کہ آپ عقائد میں فلاں کے مقلد ہیں. آپ کو پتا ہے عقائد میں جس کے مقلد ہیں ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور آپ کے اکابرین نے ملفوظات حکیم الامت میں کیا کیا کہا ہے، وہ سب چیز پتا ہے آپ کو. وہ بھی ابھی میں بھیج دیتا ہوں، اسکین ریڈی سے رکھا ہوا ہوں، فوٹو نہیں لینا ہوگا الحمدللہ، پہلے تیار کر کے اس کو پہلے سے میرے موبائل میں پوچھتا ہوں، میں بھیج دوں گا میں انشاءاللہ. تو کیا وہ عقائد نہیں ہیں آپ کے؟ مطلب یہ کہ جس کا عقیدہ ایسا ہے جن کے بارے میں آپ کے اکابرین کہہ رہے ہیں اور پھر آپ جو ہے انہی کے مقلد بنے ہوئے ہو. تو لہٰذا آپ اس پورے آڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو شرک نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ مجھے انوار نظر آتے تھے، اس کا مطلب بتائیے. اس کتاب کا براہ راست اسکین دیکھیں، کیوں میں فضائل صدقات کا آپ کو اسکین دوں. جناب انعام الحق صاحب، آپ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ یار ایک چیز میں بات کرو نا کہ کبھی ملفوظات پہ پہنچ رہے ہو، کبھی فضائل ذکر پہ، کبھی فضائل صدقہ پہ، یہ کیا بات ہو رہی ہے آپ کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی کرامت ہی کہتا ہوں اس کو، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کرامت کے اندر آپ کو شرک کہاں نظر آ رہا ہے. جو شرک آپ بتا رہے تھے کہ شرک فی ذات کے اعتبار سے شرک، وہ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ کرامت تو خرق عادت چیز کو کہتے ہیں، اور خرق عادت چیز ہی ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ، اور کرامت اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو معجزہ، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو کرامت، کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. جی انعام الحق صاحب، مجھے بتائیے آپ یہ عقائد سے آپ دے رہے ہو عبارت، عقائد کی کتاب سے یا کبھی فضائل سے، کبھی مکاتب اس سے خطوطوں سے آپ عبارت دے رہے ہیں. بہرحال ایک چیز تو یہ ہے اس کے اندر کہ جو میں ہوں وہ تو ہے، تو یہ عبارت جو ہے یہ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے، گویا کہ ماں وہ حدیث ہے جو ذہن میں نہیں آ رہی ہے اس کے الفاظ، لیکن معنی اس کا یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، جہاں تک کہ وہ اس کا کان ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ اس کا یعنی اس کے اعضاء و جوارح وہ بن جاتا ہے. تو یہ تو اس کا مفہوم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے تو معلوم نہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ خطوطوں سے آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. محترم عثمان صاحب، میں آپ سے جو سوال کیا ہوں، آپ کیا پوچھے کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ کرامت میں آپ کو شرک بھی ذات نظر آئے، اس ثابت کرنا ہوگا. تو آپ کو میں نے پوچھا ہے کہ انوار نظر آتے تھے، کیا مطلب ہے؟ اگر اس مطلب کو آپ وضاحت کریں اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ شرک بھی ذات ہے، وہ بتلاؤ نا. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ کتاب کا نام بول کر کے آپ ریجیکٹ کرتے جاؤ گے ہر مسئلے کو. آپ کے اکابرین جو یہ بات لکھے ہیں، یہ بات کہے ہیں، اس کے اندر جو عقائد ثابت ہو رہے ہیں، جس کو ایک ایک کر کے تو تم تعویل کر کے ریجیکٹ کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے. جب تک آپ لوگ کرامات کو عقیدہ بنا کر بیان کرتے رہو گے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہو گے، تب تک معاملہ نہیں بنے گا. عقائد کو آپ عقائد کی کتابوں سے ہی ثابت کریں گے، ورنہ تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا عقائد کی کتاب سے کچھ بھی، میں اسی طرح سے ثابت کروں گا فضائل صدقات سے، فضائل ذکر سے یا مکتوبات سے، اس طرح سے ثابت کروں گا میں. آپ یہ کہیے نا پھر. ہاں ایک اور بات، آپ جو یہ حدیث پڑھے، میں حدیث جان رہا ہوں، تو آپ کیا اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اس کرامت میں فٹ ہو رہا ہے یا اللہ کا ہاتھ ہی بن جاتا ہے کیا؟ اللہ کا ہاتھ نکل کر کٹ کر کے یہاں آ جاتا ہے کیا؟ اس کا ہاتھ اللہ کا ہی ہاتھ ہو جاتا ہے کیا؟ کیا ثابت؟ اس کی ذرا وضاحت چاہیے مجھے ضرور سے ابھی.
میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر عبدالرحیم صاحب کے اس واقعے سے یہ ہے، اس کرامت سے شرک بھی ذات کا میں دعویٰ کیا ہوں، وہ کہاں ہے شرک، کہاں نظر آ رہا ہے جو آپ مجھ کو پوچھے؟ تو مجھے انوار کا کیا مطلب ہے وہ بتائیے نا جناب، وہ پہلے مجھ کو بتائیے، اس کے بعد بات آگے بڑھنے دوں گا۔ بھائی جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ کرامت ہے اور کرامت میں ان کو انوار نظر آ رہے ہیں، تو انوار کئی طرح سے انوار ہوتے ہیں، اب وہ انہی سے معلوم کیا جائے گا کہ وہ ان کو کس طرح سے انوار نظر آئے، کیا چیز انوار میں نظر آئی۔ تو آپ وہ چونکہ اعتراض آپ کو ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، مجھے تو کوئی اعتراض ہے نہیں، کیونکہ میں تو مانتا ہوں کہ یہ کرامت ہے اور کرامت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرامت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح کی بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر۔ تو آپ مجھ سے اس کی وضاحت کیوں کراتے ہیں کہ کون سے انوار تھے؟ وہ آپ جا کر اس سے پوچھیں جو صاحب معاملہ ہے، آپ اس سے پوچھیں یا آپ بتائیں۔ محترم جناب عثمان صاحب، چونکہ آپ نے کہا کہ اگر یہ واقعہ ہے کئی دن تک استنجا نہیں جاتے تھے تو اس کو انوار نظر آتے تھے، تو اس میں آپ کو شرک نظر کہاں آ رہا ہے؟ آپ پوچھے نہیں پوچھے وہ بولو، آپ اللہ کا خوف رکھ کر کے دل میں بولیے، آپ پوچھے نہیں پوچھے؟ وہ آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ انوار کے کیا مطلب ہے؟ اگر تم انوار کے مطلب نہیں سمجھتے ہو تو میں بتلاتا ہوں عثمان صاحب، انوار کے مطلب ہے عقیدہ وحدت الوجود کو ثابت کر رہے ہیں، جس کو تم کرامت کہہ رہے ہو، اس کرامت کے اندر عقیدہ وحدت الوجود ثابت کر رہے ہیں، اور تم اس کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ اور عقیدۃ الوجود کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو متفقہ طور پر کفر کا عقیدہ ہے، وہ اس کے لیے آپ حجت کر رہے ہو، ایک کفر کے عقیدہ کے لیے آپ سامنا کر رہے ہو، ایک کفر کے عقیدہ کا آپ دفاع کر رہے ہو، کفر میں شامل ہونے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اور ایک طرف تو تم توحید کی تعریف یہ کرتے ہو کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کس کو شریک نہیں کیا جائے، اور پھر آپ ڈبل لفظوں میں بات کرتے ہوئے کہ اس میں کہاں شرک نظر آ رہا ہے؟ سراسر کھلا ہوا شرک ہے، یہ عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ اس کے اندر کرامت کے آڑ میں تم شرک کو پالا ہے، کرامت کے آڑ میں عقیدہ وحدت الوجود کو جنم دیا ہے، اور یہ بھی اوپر سے سوال کرتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا کی طرح، اس کے اندر شرک ہے کہاں؟ واہ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ پہلے تو یہ کوشش آپ کی یہ رہی کرامت بول کر ہم بچ نکلیں پتلی گلی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ناراض نہ ہوں انعام الحق صاحب، آپ کو پہلے شرک فی الذات جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا، اور یہ بھی بتانا ہوگا شرک فی الذات کہتے کس کو ہے، شرک فی الذات کی تعریف کر دیجئے، اور پھر اس کو بتائیے کہ یہاں پر شرک فی الذات کیسا ہوا اس کرامت کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود جو عقیدہ ہے، آپ نے کہا یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، تو اب آپ کو پہلے تو یہ دکھانا ہوگا کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اس عقیدے کا قائل ہوگا آپ اس کو کافر اور مشرک کہیں گے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر اور مشرک ہوگا آپ کے اعتبار سے جو اس عقیدے کا قائل ہوگا۔ اور ابھی رک جانا، میں انشاءاللہ ابھی دوں گا آپ کو حوالے، جب معلوم ہوگا آپ کو کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس عقیدت وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ محترم جناب عثمان صاحب، آپ سے میں پوچھتا یہ ہوں کہ ابھی آپ کو میں پوچھا کہ شرک کہاں نظر آ رہا ہے، آپ کی جو سوال آیا تو اس میں نے آپ کو کہا کہ انوار نظر آتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ بولتے ہیں اس کو پوچھنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ انوار سے بات مبہم ہے، اور اس مبہم چیز کو آپ کرامت کہہ رہے ہیں، مبہم چیز کو آپ کرامت کہہ رہے ہیں، اور وہ تو ہے زندہ نہیں، اور آپ ان زندے جو ولی تو زندے ہوتے ہیں پوچھ لینا چاہیے، تو آپ نے تو ان کو دفنا چکا ہے، تو لہذا آپ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس جگہ پر انوار الہی مراد ہے، وہ جو ان کو نظر آتا تھا اس جگہ پر۔ لیکن یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہ بول رہے ہیں نا کہ وہ مبہم ہے، مبہم سے کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے نا، اور پوچھنا پڑے گا، تو تم بنا پوچھے اس کو کیسے مان لیے کہ اس کو انوار نظر آتا ہے؟ کیا انوار نظر آتا ہے؟ اس کو کرامت کیسے مان لیے جب وہ مبہم چیز ہے؟ تو ایک مبہم چیز کو تم کرامت مان کیسے سکتے ہو؟ واضح نہیں ہے تو اس کو تم کرامت کا رٹ کیسے لگا رہے ہو؟ ہاں، تو ایک اور چیز عثمان صاحب
ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبہم ہے، تو مبہم جب ہے تو اس مبہم چیز کو جس کو آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں وہ تو مبہم ہے، کہاں سے جانیں گے؟ پھر اس نہیں سمجھے کو آپ کرامت کیسے مان لیے؟ پھر اس چیز کو جب سمجھے ہی نہیں تو اس کو اپنے کتابوں میں لکھا کیوں؟ دوسرا سوال۔ تیسری چیز ہے کہ جب یہ کرامت ہے، اب عقیدے میں لا رہا ہوں آپ کو، جب یہ کرامت ہے تو کیا اللہ اپنے ولیوں کو شرکیہ کرامت دیتا ہے؟ اللہ اپنے ولیوں کو شرکیہ کرامت دیتا ہے؟ شرکیہ کرامت۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، یہ حدیث ہے، اللہ کو کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کے یہ ولی ہیں جو کہ اللہ کے انوار کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے انوار کا یہ ولی دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے نبی ہو کر کے، اور اس مبہم جس کو آپ کرامت کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو اس کے اندر شرک نظر کہاں آ رہا ہے؟ کتنے اینگل سے اس کے اندر میں شرک نظر؟ انعام الحق صاحب، خالی سوال ہی سوال کرو گے، جواب تو ابھی تک آپ نے ایک دیا نہیں۔ مبہم چیز ہے انوار، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے کہ انوار کیا تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ انوار نظر آتے تھے، بس اتنے پہ ہم جانتے ہیں کہ انوار نظر آتے تھے، بس ٹھیک ہے آتے تھے، لیکن آپ نے یہ انوار الہی مراد لیا۔ آپ مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ انوار الہی؟ انوار الہی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انوار الہی نظر آتے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خالی سوال ہی سوال کرتے رہتے ہو، جواب تو کوئی دیتے نہیں ہو۔ بھائی خالی سوالات تھوڑا ہی کرو گے مجھ سے، جوابات بھی تو دیا کرو گے۔ جو تم آپ دعویٰ کرتے ہو ان کا جوابات دیا کرو۔ کرامات کو آپ عقیدے پر فٹ کر رہے ہو، عقیدے کی بات کرنی چاہیے تھی آپ کو، تو ان بزرگوں کو واقعات کیوں لے کر آتے ہو آپ؟ عقیدہ تو ہر انسان کا ایک ہوتا ہے، آپ جو ہے بزرگوں کو واقعات لے کر آتے ہو۔ عقیدہ شروع سے لے کر جب سے بالغ ہوتا ہے مرنے تک کا ایک ہوتا ہے انسان کا۔ کرامات تو یہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں، اور ہم تو مانتے ہیں کرامت ہے، لیکن جس طرح سے ہے بس اسی طرح سے مانی جائے گی، اس کے اندر کروت بن تھوڑا ہی کی جائے گی۔ آپ نے ایک اور چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ آپ دعویٰ کر دیتے ہیں اور پھر بیچ میں سے جو ہے آپ راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ وحدت الوجود جو ہے یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور اس کا جو قائل ہے وہ کافر اور مشرک ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ اس کو ثابت کریں اور اس کی تعریف بھی بیان کر دیں۔ محترم جناب عثمان صاحب، آپ کے ہر سوال کا جواب میں آپ کو تسلی بخش دے رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں مانو گے اور اس کو سوال سمجھ لو گے تو میں کیا کروں؟ مبہم چیز ہے، آپ بھی نہیں جان رہے ہیں، میں بھی نہیں جان رہا ہوں، یہ آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں، لیکن مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ مبہم کو ہم نے ہٹا دیا اور آپ نے اس کو کرامت بنا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو یہی تو میرا سوال ہے کہ ہم جو انوار الہی اسے مراد لیا، آپ تو نہیں جان رہے ہو نا، اور ہم مراد جو لے رہے ہیں انوار الہی اس لیے مراد لیے سیاق و سباق سے۔ آپ بولے نا ابھی کہ اس کا سیاق اور سباق کو پڑھو، اگر انوار الہی نہیں نظر آتا تھا، کوئی دوسری چیز نظر آتی تھی اس کو پیخانے اور پیشاب کھانے جانے کی وجہ سے، ٹوائلٹ باتھ روم جانے سے، تو جب انوار الہی نہیں تھا تو ان کو پیخانہ پیشاب کرنے میں کیا نقصان؟ انوار الہی نظر ان کو آتی تھی، اسی وجہ سے پیخانہ اور پیشاب نہیں کرنے جاتے تھے کہ بے حرمتی ہو جائے گی۔ سیاق و سباق سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے جناب۔ یہ جواب ہے آپ کے سوال کا، آپ نے کیسے مراد لی پوچھا نا، اس سوال کا جواب ہے، اور آپ تو اس کو آنکھ بند کر کے ہاں یہ کرامت ہے اس کو چھوڑ دیا، ہٹا دیے۔ ہاں ایک اور چیز آپ اس کے اندر یہ بھی وضاحت کر دیے، کرامت تو کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ بولے آپ اس اوپر کی آڈیو میں جب آپ یہ چیز کو مان رہے ہو کبھی کبھی ظاہر ہوتی تو کئی دنوں تک وہ کیسے نہیں جاتے تھے؟ کبھی کبھی ظاہر ہوتی بھی ایک طرف آپ بول رہے ہو، اور کئی انعام الحق صاحب، آپ جو ہے اپنی عقل سے سمجھ رہے ہو، آپ نے کوئی لفظ ایسا دکھایا نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ انوار الہی مجھے نظر آتے تھے۔ آپ کچھ بھی مراد لے لیں، آپ کے مراد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کئی دن نہ جانا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کرامت کے نہ ہونے کی۔ یہ کرامت ہے وہ کئی دن نہ جائیں یا اور زیادہ دن نہ جائیں، اس سے آپ کو کیا بحث ہے؟ میں نے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بتائی تھی کہ ان اصحاب کہف کی کرامت تو آپ دیکھیں کہ کتنے دن وہ سوئے، حالانکہ انسان کتنے دن سوتا ہے؟ 2 دن 4 دن 10 دن 5 دن، اتنے دن سو سکتا ہے، لیکن وہ کتنے دن سوئے کچھ معلوم ہے آپ کو؟
اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لو، ان کی بھی کرامت ہے، وہ اتنا لمبا سو گئے، یہ آپ کی عقل میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا، لیکن ہے، وہ واقعہ ہے، قرآن کے اندر ہے۔ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں اس کو بھی ثابت کروں گا۔ پہلے میں آپ جو انوار کے مطلب نہیں سمجھ رہے تھے، وہ مطلب سمجھانے کے لیے آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ عقیدہ دیکھیے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، انوار الہی اس کو نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پیخانے اور پیشاب کو نہیں جا رہے۔ تو وہ بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ رائے فرار کس کو کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں، آپ ہی مجھ کو سکھائیں گے انشاءاللہ رائے فرار کسے کہتے ہیں، وہ تو آپ سے سیکھنا ہے انشاءاللہ المستعان، فی الحال میں نہیں جان رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، آپ جو یہ کہہ رہے ہو انوار الہی نظر آتے تھے، میں جو کہہ رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں اس کا جواب تو آپ سن لو۔ محترم جناب عثمان صاحب، میں آپ کو عالم سمجھ رہا ہوں بھائی، آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنے تعارف میں بتائیں، اس کے باوجود یہ بات کر رہے ہو آپ؟ کہاں سورہ کہف کا وہ واقعہ اصحاب کہف والا، اور کہاں یہ عبد الرحیم کا واقعہ؟ کیا کمال کر رہے ہو آپ؟ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اب پھر آپ بولو گے کہ آپ سوال ہی کرتے رہو گے، آپ کو سمجھنے کے لیے تو سوال کرنا پڑے گا نا۔ وہ اصحاب کہف کے نوجوان جو سوئے تھے وہ اپنے مرضی سے سوئے تھے یا اللہ نے اس کو سلایا تھا؟ وہ بھی قرآن مجید کی آیت میں یہ ذکر ہے، وہ اپنے مرضی سے سوئے تھے یا اللہ نے ان کو سلایا تھا، اور 300 سال وہ لوگ سوئے۔ تو اب اس کو اگر اس میں لے جا کر کے جوڑوں تو وہ اپنے مرضی سے پیخانے یا پیشاب کو نہیں جاتے تھے، یا اللہ اس کو بول رہے تھے کہ تم مت جاؤ، 3 دن 4 دن کئی روز تلک؟ کیا یار آپ بات کرتے ہو؟ مولوی صاحب ہیں آپ، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو ورثۃ الانبیاء بنایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء بنایا ہوا ہے، اور آپ اس واقعہ قرآن مجید کی آیت کو لے جا کر ادھر فٹ کر رہے ہو۔ عجیب سی بات ہے جناب محترم عثمان صاحب۔ میرا مطالبہ ابھی تک باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا۔ آپ صرف واقعات دکھا سکتے ہیں، بزرگوں کی کرامات دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ عقیدے کی کتاب سے کچھ نہیں دکھا سکتے، اور خام خواہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ یہ عقیدے ہیں۔ حالانکہ عقائد کی کتاب سے اگر آپ دکھائیں تو آپ کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو۔ آپ عقائد کی کتاب سے دکھائیں، براہ کرم آپ عقائد ارے جناب، وہ کرامات جو بھی ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 8 دن 10 دن 20 دن اپنے ٹوائلٹ یا باتھ روم کو روک لے، وہ بھی من جانب اللہ ہی ہوگا۔ آپ کو تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک کہ وہ خود سے نہیں جاتے تھے، انوارات نظر آ جاتے تھے تو وہ رک جاتے تھے، چلو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ آپ کو اس میں شبہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے نہیں جاتے تھے تو یا نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے والا کرانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اصحاب کہف کو سلایا وہ بھی اللہ رب العزت نے، دیگر کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہی کراتا ہے، معجزات ظاہر ہوئے سب اللہ رب العزت نے کرائے۔ آپ جو ہے میں پھر سے مطالبہ کروں گا، آپ عقائد کی کتاب سے عقیدہ دکھائیں، عقائد کی کتاب سے کوئی عقیدہ دکھائیں مجھے، اور فضائل ذکر فضائل صدقات ان پر نہ جائیں۔ اس طرح کے واقعات علماء کے بہت ہیں، صحابہ کے بہت ہیں۔ آپ کو میں اگر کہو تو میں لنک ڈال دوں، یا میں آپ کو جو ہے ان کے اسکین لگا دوں گا، جب آپ چاہیں حضرت عمر کی کرامات دکھا دوں گا، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت علی کی، دیگر صحابہ کی، نہ جانے کیسی کیسی کرامات ہیں، اور میں دکھا دوں گا آپ کو۔ کرامت جو بھی ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی صحیح بات ہے، چلیے، لیکن انوار نظر آتے تھے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے نا، انوار نظر آتی تھی، تو یہ کیا عبد الرحیم صاحب کو اللہ کس چیز کے انوار بتاتے تھے؟ یہی چیز تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اسی میں آپ کو وضاحت معلوم پڑ جائے گا کہ کہاں پر شرک بالذات ہے۔ ارے جناب یار، تم بار بار اسی چیز کو پھر لے آتے ہو، آپ کو خود معلوم نہیں ہو پا رہا کہ انوار نظر آتی تھی؟ ٹھیک ہے، انوار نظر آتی تھی، اتنا معلوم ہوا، یہ کرامت تھی ان کی کہ کئی دن باتھ روم نہیں گئے، اللہ رب العزت نے یہ کرامات ان کے اس سے ظاہر کرائی بدن سے۔ لیکن آپ کو اس میں پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ یہ کرامت کو آپ عقیدہ ثابت کر کیسے دو گے؟ یہ بتا دو مجھے بس خالی۔
آپ عقیدے کی کتاب سے ثابت کرو نا یار کوئی عقیدہ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کرامت سے عقیدہ ثابت کریں. تذکرۃ الرشید اس کے اندر جو آپ کے صوفیہ کرام کی باتیں لکھی ہوئی وہ سارے کے سارے کرامات ہیں، عقیدہ نہیں ہے. یہ ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ عقائد میں مقلد ہیں ابو الحسن اور ابو منصور ماتریدی کے، ابو الحسن اشعری کے، ان کے. یہ لوگ صوفیہ ہیں، اور صوفیہ میں سے جو ان کے واقعات صدور ہوں گے صوفیہ کرام میں سے، وہ چیز کے آپ مقلد ہیں. اور آپ کرامت کہہ کر کس کو بچ رہے ہیں، اور مبہم چیز کو بھی آپ کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں وہ مبہم ہے، وضاحت نہیں، آپ کو معلوم ہے نہ مجھ کو معلوم ہے. آپ جب کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں کہ وہ کرامت ہے؟ آپ نے جو توحید کی تعریف کی ہے اس تعریف کو میں وہ تعریف آپ کیے، اور میں جو تعریف کیا ہوں اس تعریف میں بھی آپ نے اقرار کیا کہ یہ تعریف بھی صحیح ہے. تب میں نے کہا کہ اللہ کی ذات اور صفات، یہ جو میں آپ کو توحید کی تعریف گنایا اور اس کے 5 قسمیں بتایا، ذات، صفات، عبادت اور بندگی میں شریک نہ کیا جائے. توحید ذات، توحید صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید تقدیر. اب اگر ان باتوں کو آپ مان رہے ہیں، قبول کر لیے ہیں، اس کے باوجود یہ بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ انوار اللہ کے پیخانے میں بیت الخلاء میں نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیخانے کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے. تو یہی چیز تو اللہ کی ذات جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے انوار تم دیکھ رہے ہو اللہ کے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا اسے بے ہوش ہو گئے. اور آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ ایسا آپ پوچھ رہے ہو. اسی وجہ سے جو آپ بول رہے ہو نا غصہ مت، غصہ میں یہ دیکھو جان بوجھ کر نہیں، فطری غصہ ہے. یعنی جس وقت اللہ کی وحدانیت کے ذکر کیا جاتا ہے اور اس چیز کو آپ انکار کرتے ہو، شرک کی طرف ہمیں لے کر کے جاتے ہو، ہمارا ایمان کھول اٹھتا ہے. تعویل کے اوپر تعویل کر رہے ہو اب دوسری طرف آ رہے ہو آپ. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی وضاحت میں نے کل کی تھی اور شاید آپ نے سنا نہیں. صوفی تو جو بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا مکمل طور سے، وہ صوفی ظاہر سی بات ہے وہ صوفی ہوگا. صوفی کہتے ہیں زاہد کو جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہو، زیادہ دنیا کے اندر پڑنے والا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ صوفی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ متشابہ آیات کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے آئی ہیں اسی طرح سے مان لیا جائے بغیر کسی تعویل کے. لیکن جب لوگوں کے اندر فساد پیدا ہوا، عقائد کے اندر خرابی آئی، تو امام ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تعویلات بیان کی جو ذاتی باری تعالیٰ کے نقص کو بیان نہ کرے اور لوگوں کے عقائد کو درست رکھے. جیسے ید سے قوت وغیرہ مراد لے لی جائے، یا اس کا غلبہ مراد لے لیا جائے، یا اسی طرح سے دیگر جو الفاظ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بیان کیے گئے ہیں. تو لیس کمثلہ شیء، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو ان تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی توجیہ کی جائے ظنیت کے درجے میں کہ تاکہ عقائد لوگوں کے خراب نہ ہوں. یہ دو مسئلے ہیں بس. آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں ان دونوں کو. محترم جناب عثمان صاحب، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی ان لوگوں نے یہ اچھے کارنامے انجام دے رہے تھے آپ کے نظر میں، جس کی وجہ سے آپ عقائد میں ان کے مقلد ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے آپ مقلد ہیں، جن کی وجہ سے آپ حنفی کہلاتے ہیں، ان کے عقیدے میں کیا کمی تھی جو ان کے پاس آ گئے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کیا یہ ساری چیز کرنے کے لیے جو انہوں نے ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی نے کیا، جو تعویلات کی اللہ کی آیتوں میں قرآن مجید کو سمجھائے، عقیدے سے لوگوں کو بچائے؟ یہ عقیدہ آپ کے امام صاحب کو نہیں پتا تھا کیا؟
جو ان کے عقیدہ کی آپ کو ضرورت پڑ گئی. اب مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتریدی ان کے کیا عقیدے تھے؟ خاص کر کے ابو منصور ماتریدی کے کیا عقیدے تھے وہ بتائیے. آپ کیا آپ ان کے عقیدے کو جانتے ہیں؟ جس کے آپ مقلد ہیں ان کے عقیدے کو جانتے ہیں یا میں بتاؤں آپ کو؟ جی حضرت فرما دیجیے، آپ بتا دیجیے، ذرا وضاحت کر دو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں کیا کھوٹ تھی؟ کوئی کھوٹ نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے. تمام جو سلف ہے اور ائمہ اربعہ ہیں ان کے عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. تمام کا عقیدہ ان کا صحیح تھا سلف کا. لیکن عقیدے میں کھوٹ جب لوگوں کے اندر آئی تو اس کی ذہنیت کے درجے میں ان متشابہ آیات کی تعویلات حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور ان کے مطابق لوگوں کو سمجھایا. تو بھائی میں تو اتنا سمجھتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے زیادہ سمجھتے ہو، آپ بتا دیں کیا ہے. اور یہ اسکین بھیجا ہوں ملفوظات حکیم الامت ان کے بارے میں، ابو منصور کے بارے میں کیا لکھے ہیں آپ کے اکابرین آپ کی کتابوں میں، اس کو پہلے پڑھیے. ٹھیک طریقے سے بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یار انعام الحق صاحب، ہم تو ایسا لگ رہا ہے یہی کہتے کہتے تھک جائیں گے. یار آپ عقیدے کو عقیدے کی کتاب سے ثابت کیجئے، اور جو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ثابت کریں تو آپ ان کی کتاب سے ثابت کیجئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا ان کے عقائد ہیں، وہ بتائیے نا. آپ جو آپ کبھی ملفوظات پہ پہنچتے ہیں، کبھی فضائل ذکر پہ، کبھی فضائل صدقات پہ، آپ کر کیا رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک. میں بار بار اتنی کل سے بھی چلا رہا ہوں، ابھی بھی آج بھی جب سے بات شروع ہوئی ہے تب سے کہہ رہا ہوں، عقائد کو آپ عقائد کی کتاب سے ہی ثابت کریں گے، واقعات سے کرامات سے آپ ثابت نہیں کریں گے. اور اگر آپ کرامات کو حق نہیں مانتے تو آپ یہ کہہ دیے میں کرامات نہیں مانتا، میں کرامات نہیں مانتا، تو پھر اس پر بات ہو جائے گی. محترم جناب عثمان صاحب، عقائد کو عقائد کی کتابوں سے ثابت کریں گے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقائد کو فضائل کے نام لکھ کر کے جو آپ کے اکابرین نے شائع کر دیا ہے، اس گندگی کو کیا کریں گے؟ کرامت بول کر چھوڑ دیں گے؟ یہی تو میرا سوال ہے نا، آپ سے یہی کر رہا ہوں. آپ جو پوچھ رہے ہو نا، یہی کر رہا ہوں کہ آپ کے اکابرین نے عقائد کو فضائل کا نام دے کر کے، ملفوظ کا نام دے کر کے، مکتوب کا نام دے کر کے عقائد کو ٹھوس دیا ہوا ہے، اور اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بتلا رہا ہوں، تو آپ اس سے مکر رہے ہو اور ایک کرامت ہے اور پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. یہی چیز تو میں کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 2 دن سے چلا رہے ہو. اتنے محنت کر کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں، سینہ خالی کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جس کو آپ کرامت مان رہے ہو کس اعتبار سے؟ ارے جو بات مبہم ہے اس کو تم کرامت مان کیسے رہے ہو؟ کیسے مان رہے ہو آپ؟ ایک اور بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ولی کامل جو ہے کرامت کس سے ظاہر ہوتے ہیں؟ ولی سے. اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں ان سے کرامت ظاہر ہوتے ہیں. یہ بات ہے، ایک دم مسلم ہے، صحیح ہے، درست ہے. آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. میں بھی یہ چیز مانتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. تو لیکن میزان الکبریٰ للشعرانی جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولی کامل کبھی بھی مقلد ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ بتائیے کہ جب وہ مقلد بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں اور کرامت بھی ان سے ظہور ہو رہے ہیں، اور آپ کے میزان الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ ولی کامل جو ہے مقلد نہیں ہو سکتا، اور آپ ان کی کرامت کو بھی مان رہے ہو اور جو کہ مبہم ہے، اور پھر کرامت میں جو انوار نظر آ رہے اس چیز کو بھی مان رہے ہیں جس کے اندر یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا انوار ہے اور کیوں نہیں پیخانہ اور پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کمال کی بات کرتے ہو آپ. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ عقائد ہے؟ ان عقائد کو کرامات کی شکل دے کے اور ان کو ذکر کیا گیا ہے فضائل میں اور مکتوبات میں. آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کس نے بتا دیا آپ کو کہ یہ عقائد ہے؟ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ عقائد ہے؟ اور ہم نے جو مانا ہے کرامت وہ اتنا ہی مانا ہے جتنی کرامت ظاہر ہوئی ہے. بھئی جتنی چیز ظاہر ہوگی اتنی کو مانا جائے گا، نہ اس میں دخل اندازی ہے کسی کی،
جتنی ظاہر ہو گئی اتنی مان لی. اب اگر آپ یہ کہیں بہت ساری کرامات جیسے کہ ہیں علماء کی، بزرگوں کی، اب ان میں یہ آپ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات لکھے ہیں، میں اگر آپ کہیں گے تو میں دے دوں گا، تو اس میں بھی کئی کرامات لکھی ہیں انہوں نے اور دیگر لوگوں نے بھی لکھی ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ کیا نام ہے اس میں بھائی اتنا ہی کیوں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، یا اس کی پوری وضاحت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کوئی بات تھوڑا ہی ہوئی. جتنی کرامت ہے آپ مان لیجئے، نہیں ماننا آپ کو کرامت مت مانیے. اب اس کو آپ اس کرامت کو اگر نہیں مانتے تو آپ مت مانیے. آپ پر زور نہیں ہے کہ ہر کرامت کو آپ مانیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کرامت ہوتی ہے، کرامت حق ہے، یہ عقیدہ ہونا ہے، ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوائد فریدیہ دیوبندی بریلوی کی کتاب، جس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، حسین بن منصور، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. حضرت حسن نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری، اے حسن بن منصور تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت حسن نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، تو پیغمبر ہی دعویٰ کہتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کو مانتے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ ان کے لیے رحم اللہ ہے. ایسا ہے انعام الحق صاحب، آپ کے جو ہے یہ بد دماغ محب اللہ دوست عثمان صاحب، اب مجھ کو کیسا معلوم ہوا یہ کرامہ، یہ فضائل میں، صدقات میں عقائد ہیں، کیسا معلوم ہوا؟ کل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہو پا رہا ہے. اب کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو سینہ خالی کر کر کے یہ واضح کر رہا ہوں، انوار نظر آنا، پیخانہ پیشاب نہیں جانا، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو اور میں، شرک در شرک، رشید احمد گنگو، یہ سارے چیز بولنا، یہ سارے چیز جو ہے کیا عقائد نہیں ہے؟ عقائد ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کھانے میں زہر ملا دے، کچھ ایک قطرہ زہر ملا دے کھانے کے اندر، اور کھانے کا پلیٹ سامنے رکھ دے، تو آپ کہیں گے کھانا ہے لیکن زہر نہیں کہیں گے، لیکن اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. ویسا ہی فضائل نام رکھ دیے ہو، یہ کھانے کا پلیٹ ہے لیکن اس کے اندر تو عقائد دھکا دیے ہو نا، گھسا دیے ہو نا، شامل کر دیے ہو نا، وہ ساری چیز ہی تو آپ کو بتلا رہا ہوں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں خرابی کہاں نظر آ رہی ہے؟ انوار نظر آنے میں آ رہی ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے، تو اور میں، شرک در شرک، اس بات پر نظر آ رہی ہے. انعام الحق صاحب، یہ آپ سمجھ رہے ہو نا، یہ آپ کے علماء نے جس طرح سے آپ کو بتایا اس طرح سے آپ سمجھ رہے ہو. ہمیں جس طرح سے بتایا گیا ہم وہ اس طرح سے بتائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرامات ہیں یہ سب عقائد ہیں. آپ عقائد سمجھ رہے ہو، ہم کرامات کو کرامات سمجھ رہے ہیں. اب سمجھنے کا فرق ہے بھئی. ہم عقائد کو عقائد سمجھتے ہیں کیونکہ عقائد جو ہے عقائد کی کتاب میں ملیں گے، اور کرامات جو ہے وہ کرامات کہیں پر بھی مل سکتی ہیں آپ کو، کسی کے بھی اولیاء اللہ میں سے کسی کی بھی ظاہر ہو سکتی ہے. تو یہ کرامات جو ہے یہ تو کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ولی ہو، جو بھی متقی ہو، اس سے کرامت ظاہر ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. دیکھیے عثمان صاحب، میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں. کرامات عقائد ہیں، ایسی سارے کرامت عقائد ہے، ایسی بات نہیں ہے. سارے کرامت عقائد ہیں، اسی بات کر ہی نہیں رہا ہوں میں، ورنہ فضائل اعمال اور دوسری تذکرۃ الرشید اور بھی بہت ساری کتابیں بے حساب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مگر سب کو اٹھا کر میں بات کر رہا ہوں. بس جس آپ کے سمجھے ہوئے اسی کرامت کو لاتا ہوں جس میں عقیدے کی بگاڑ ہے. عقیدے کو بگاڑنے کا وائرس جس کرامت میں ہے، اس چیز کی وضاحت کے لیے میں آیا ہوا ہوں اور کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کرامت سمجھ بیٹھے ہیں، اس کے اندر وائرس ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایمان کے اندر گھس سکتا ہے. اس چیز کے نہ وضاحت کرنے بیٹھا ہوا ہوں. سب کرامت کو میں نے کہا کہ یہ عقائد ہے، سب کرامت کو میں عقائد بولا ہی نہیں. دیکھو ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ فراست مومن سے آپ ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے انوار سے، نور سے جو ہے وہ دیکھتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر بھی نور کا لفظ ہے، تو انوار کا ظاہر ہو جانا یا نور کا ظاہر ہو جانا، نور کا دکھ جانا، یہ تو کوئی ایسی مستعبد چیز ہے نہیں. یہ حدیث کے الفاظ تھے، اور وہ حدیث جو ہے میں اس کے اندر اس کا لگا دوں گا اگر آپ کہیں گے تو.
1 منٹ 7 سیکنڈ کی آواز میں آپ برائے مہربانی دوسرے طرف عنوان کو لے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میری گفتگو جن سے ہو رہی ہے وہ مقلد ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں، اور شروع سے ہی بات یہی کر کے لایا ہوں آپ کو، آپ مقلد ہیں اور میں غیر مقلد ہوں آپ کی نظر میں، تو اسی لیے آپ کو میں خطاب اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مقلد ہو۔ کل تو جب آپ کو میں یہ بتلایا المعند المفند کی وہ عبارت کہ ہم تقلید کرتے ہیں عقائد میں ابو منصور ماتریدی کی اور ابو الحسن اشعری رحمہم اللہ کی، تو اس وقت تو آپ نے اس بات کو نہیں پکڑا۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ دوسرے رخ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہو، لہذا اس بات کو مت وضاحت کریں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مقلد جو ہے ولی کامل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جناب ایک تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ ایک صاحب نے جو ہے میں نے من نور اللہ کہہ دیا تھا، حالانکہ اس کے حدیث کے الفاظ بنور اللہ ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے بچو۔ مومن کی جو کامل مومن ہے اس کی فراست سے، اس کی ذہانت سے، اس کی فطانت سے بچو۔ تو یہاں پر تو خود معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک بات آ گئی نہیں آئی حدیث کے اندر، بھئی اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں آ گیا، اللہ کا نور اور اس سے دیکھ رہا ہے۔ جناب آپ نے من نور اللہ کہا تھا تو میں اشارہ کر دیا کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی نور اللہ کے ہیں، لیکن جہاں آپ ایک بات کی اصلاح کر لیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ایک دوسری بات کی بھی اصلاح کر لیں گے کہ ذرا اس حدیث کی سند پر دیکھیے کیا حال ہے، اس حدیث کی سند پر توجہ کیجیے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اس بات کی بھی اصلاح کر لیں گے۔ لہذا عثمان صاحب سے میں مخاطب ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ 30 سیکنڈ کی جو آڈیو ہے آپ کی بات کا یہی جواب ہے، بس ممکن ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو۔ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی جو ہے ہم پڑتال کریں گے، دیکھیں گے کس نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کس نے اس کو صحیح مانا ہے، اس کو دیکھ کر بتایا جائے گا انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کے بتائیں گے، لیکن فی الحال وہ ناقابل استدلال ہے۔ دوسری چیز آپ ہم کو یہ بتائیں کہ انوار سے آپ کیا مراد لے رہے ہو؟ آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مبہم ہے۔ تیسری چیز رشید احمد گنگوہی جن کے مکتوب میں نے پڑھ کر کے ذکر کیا کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، کیا یہ بھی کرامت ہے؟ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فضائل کی کتاب ہو، صدقات کی کتاب ہو، ذکر کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر جو عقائد کی بگاڑ ہے کرامت کے نام پر، اس سے تو میں آپ کو آگاہ کرواؤں گا ہی انشاءاللہ، اور بتاؤں گا ہی انشاءاللہ کہ اس جگہ آپ چوک کر رہے ہیں، کرامت سمجھ رہے ہیں جس چیز کو، وہ تو عقائد میں بگاڑ ہے۔ کیا آپ اسی طریقے سے رشید احمد گنگوہی کی مکتوب جو کہ عقائد کی کتاب میں آپ بولتے ہو نہیں لکھی ہے، ایسے ہی مان لوں کہ وہ بھی کرامت ہے؟ اب کرامت ہے تو کس صورت میں بھی ہے، کس صورت میں، اس کی بھی وضاحت فرمائیں آپ۔ ابو الحسن صاحب ایک تو میں یہ معلوم کروں گا یہ کون سے باب کے اندر ہے، دوسری بات میں یہ معلوم کروں گا کہ کیا صرف یہ ترمذی کے اندر ہے یا کہیں اور بھی یہ حدیث ہے، یہ بھی معلوم کروں گا میں کہ یہ خالی ترمذی میں ہے یا دیگر کتب احادیث میں اور جگہ بھی ہے، اور یا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث بھی اگر اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو وہ بھی حسن لغیرہ کے درجے میں ہوتی ہے اور اس سے استدلال درست ہوتا ہے۔ دیکھو انعام الحق صاحب، الحمدللہ میں نے بھی جو کچھ پڑھا ہے میں بھی جانتا ہوں، اتنی زیادہ ضرورت ہے نہیں کہ آپ مجھے سمجھائیں گے، میں خود سمجھا ہوا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے معلوم ہے۔ اور جہاں تک یہ واقعات آپ بیان کر رہے ہو یہ تصوف کی اصطلاحات ہے، تصوفات ہے، تو آپ ان کو عقائد بیان کر رہے ہو، عقائد بیان ظاہر کر کے بیان کر رہے ہو، یہ عقائد ہے ہی نہیں۔ عقائد کو آپ عقائد کی کتابوں سے ثابت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بس اس کا جواب دے دو مجھے، اور باقی کی بحث جو ہے وہ آپ رکھو ایک طرف۔ آپ مجھے یہ بتا دو عقائد کو آپ عقائد کی کتاب سے ثابت کریں گے یا فضائل کی کتاب سے؟ آپ کہیں کہ یہ عقائد بھر رکھے ہیں فضائل کی کتاب میں، ہم ان کو نہیں مانتے، آپ نہ مانیے، ہم کہتے ہیں وہ کرامت ہے، آپ کہتے ہیں عقائد ہے۔ آپ
آپ جانے ہم جانے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کرامات ہے. آپ کہتے ہو عقائد، آپ کہہ لو عقائد، کیونکہ جب ہمارے متعلق ہے اور ہمارے علماء کی ہے تو ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ وہ کرامات ہیں عقائد ہیں، کیونکہ ہمارے علماء نے بتایا کہ بھئی یہ کرامات ہیں، یہ کوئی عقائد نہیں ہے. عقائد کی کتابوں میں ملیں گے لکھے ہوئے. محترم جناب عثمان صاحب، ہم اس کو کرامت مانیں یا نہ مانیں، اس بحث میں بھی آپ مت جائیں. آپ نے توحید کی جو تعریف کی، اس تعریف کو آپ ادھر لائیے اور اس کے مقابلے میں عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم رائے پوری کے بات کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ جس چیز کو آپ کرامت مان رہے ہیں، یہ کرامت آپ کی توحید کی ہوئی تعریف کے انوسار اس کے اندر شرک بھی ذات کی وضاحت ہو رہی ہے. بھلا کوئی آدمی کتاب کا نام کچھ بھی لکھ دے، اس کے اندر اگر عقائد کی بگاڑ ہے تو ہم اس کو پیش کریں گے ہی کریں گے. اور ہم کیوں مانیں کرامت ہے یا عقیدہ ہے نہیں ہے، وہ اس کو آپ مت بولیے کہ میں کرامت مانوں یا نہ مانوں. جو عقیدے کی بگاڑ ہے اس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس جو آپ نے توحید کی تعریف کی ہے اس کی روشنی میں. ایک تو میں نے کہا تھا ابو الحسن عمری صاحب سے کہ آپ مجھے وہ باب بتا دیں جہاں سے ترمذی صاحب نے وہ حدیث لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انعام الحق صاحب، نہیں ابو الحسن تھے وہ عمری صاحب، اور انعام الحق صاحب آپ جو ہے یہ کرامت کو بار بار اس کرامت بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اس کو عقیدہ بھی ظاہر کر رہے ہو. مجھے تو یار عجیب معاملہ لگ رہا ہے. بھئی یا تو تم اس کو عقیدہ کہو یا کرامت کہو، اور اگر کرامت کہتے ہو، کرامت خرق عادت چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں آنے والی چیز نہ ہو، عقل کے خلاف ہو، فہم کے خلاف ہو، تو آپ کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی، آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، آپ نہ مانو اس کو. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ والی کرامت ماننی ہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کرامت ہے، اور کرامت تو خرق عادت چیز کو ہی کہتے ہیں. ہاں تو عثمان صاحب، مجھ کو پریشانی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کرامت جو آپ بول رہے ہو اور مجھ کو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو، اس کو چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرا عنوان عقیدہ ہے اور آپ کا آنکھ، آپ کے دل، آپ کے دماغ میں یہ بات کو میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ جس کو کرامت کہہ رہے ہو اس کرامت کے اندر عقیدے کی بگاڑ یوں ہے. اگر انوار اس سے مراد آپ نہیں جان رہے ہو، مبہم ہے بول رہے ہیں، جب مبہم ہے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں آپ تو اس کو کرامت کیسے بتا دیے جناب؟ انوار سے کیا مراد ہے، یہ چیز مبہم ہے بقول آپ کے، تو پھر وہ پخانے اور پیشاب کے لیے جاتے کیوں نہیں تھے؟ اللہ نور السماوات والارض جو آپ آیت پڑھے تو اس کے اندر ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ایسا سب کوئی چیز تو ہے نہیں، لیکن وہ پردہ اٹھ گیا اور ان کو کچھ نظر آ گیا. یہ کیا معاملہ ہے پردہ اٹھ جانا، کچھ نظر آنا؟ اس کی وضاحت ہو مجھے، تبھی نا یہ وضاحت جس وقت آپ کرو گے شرک کی ذات کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. آڈیو کے آخروں میں انشاءاللہ بولا تھا، اس سے پہلے میرا ہاتھ چھوٹ گیا. محترم جناب، یہ بات تم نے سنی نہیں، پہلے میں نے بتا چکا ہوں میں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز، ہر انسان کو انوار نظر آ جائے یا ہر انسان سے کرامت ظاہر ہو جائے. بڑے بڑے متقیوں سے بھی نہیں ہوتی ہے اور بہت سے متقین سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو ان کو نظر آ گئی وہ آپ کو بھی آئے یا مجھے بھی آئے. آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور چیز نظر آ جائے، آپ اللہ کے ولی بنے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور کرامت آپ سے ظاہر ہو جائے. تو مجھے تو یہ بھروسہ ہے کہ اگر آپ متقی بنیں گے ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو جائے، لیکن یہ عقیدہ نہیں کہ آپ سے ظاہر ہوگی ہی. کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ سب سے ہوگی، سب سے نہیں ہوتی ہے، کسی سے ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو انوار ہے، بھائی جب بات صرف اتنی ہے کہ وہ ان کو انوار نظر آئے اور وہ پاخانہ یا باتھ روم نہیں گئے، کچھ دنوں کے لیے نہیں جاتے تھے، تو اتنی کرامت ہے یہ ان کی کہ کئی دن نہیں جاتے تھے، یہ کرامت ہے نا. اور جاتے کس وجہ سے نہیں تھے؟ انوار نظر آتے تھے. تو یہ بھی تو اللہ رب العزت کی دین ہے کہ ان کو نظر آئے، ورنہ اگر اللہ رب العزت کی دین نہ ہوتی تو ان کو نظر نہ آتے اور وہ جاتے. تو بھائی یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہے.
آپ اس کو عقیدہ بیان کر رہے ہو، میں اس کو کرامت کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک میں کرامت ہی کہوں گا، قیامت تک میں اس کو کرامت کہوں گا، کرامت ہے، کرامت ہی رہے گی۔ محترم جناب عثمان صاحب، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ رضامند ہیں تو مجھ کو ابھی صرف 10-15 منٹ کے لیے ایک اہم اور ضروری کام آیا ہے، تو اس کے لیے آپ سے مہلت چاہتا ہوں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس 10-15 منٹ کے لیے آپ کو میرے ہی ایک ساتھی جو ابھی تک سن رہے ہیں پوری آواز، اور وہ بھی آن لائن موجود ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو میں 10-15 منٹ کے لیے پیش کر دیتا ہوں اور میں اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً آ جاتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کا پہلے جواب دے دیجیے۔ یہ جملہ ہاں تو ایسا انعام الحق صاحب ہے، وہ دوسرے صاحب آئیں گے، پھر ان سے بات شروع ہو جائے گی، بات پتہ نہیں کیا کیا چل جائے، تو ایسا ہے اب 1 بھی بج گیا ہے، کل بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سلامت رکھے، تمام مسلمانوں کو اور تمام گروپ کے جو ساتھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر قسم کی آفات سے، اور تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شیخ، ایسا ہی کریں گے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا، مع السلامہ، حیاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر آپ اسی وقت آ جائیں گے اور ایسے ہی طریقے سے آپ کی اور میرے درمیان انشاءاللہ بات چلے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تو ساتھیوں جو گروپ کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بات کریں جو بھی آپ کو کرنی ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔